اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة صدق اللہ العظیم۔ اتفاقاً کوئی ایک وقت برابر آ گیا کہ میں مختصر سے ٹائم کے لیے یو کے سے پاکستان آیا، اور مجھے میرے برادر اکبر حضرت علامہ ذاکر احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ نے ڈاکٹر صاحب کے اس پروگرام کے متعلق آگاہ کیا، تو میں نے اپنے لیے شرف سمجھا کہ غالباً 16-17 سال بعد غالباً فراغت کے بعد ہماری ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ARY پر، اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکی، اور میں نے شرف سمجھا کہ میں اس محفل میں آؤں اور برکات سمیٹ کر یہاں سے برطانیہ لے جاؤں۔ جب بھی پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مردہ لوگوں سے زندہ لوگوں میں آ گئے ہیں۔ یہ کوئی لپس پریکٹس نہیں ہے، کوئی ایسے دعویٰ نہیں ہے، کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ ہزارہا مسائل کے باوجود، ہزارہا یہاں پر برائیاں ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ہی اس سرزمین پر قدم رکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ زندوں میں آ گئے ہیں۔ مجھے اس ادارے میں آ کر کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کبھی موقع ملتا ہے تو دیکھتا ہوں فیس بک پر، اور یہاں آ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ وہ جو ستارہ چمک رہا تھا ہماری کلاس میں، اور اس وقت کیونکہ آپ طالب علم دور سے سارے لوگ گزرے ہوں گے یہاں پر، کوئی اسکول میں، کوئی مدرسوں میں، اس ٹائم یہ احساس نہیں ہوتا جو دوست احباب کلاس میں موجود ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ ستارہ چمک رہا تھا، اور اس وقت بھی چمک رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اب چاند کی صورت اختیار کر دی ہے۔ میری مراد ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ہیں۔ یقیناً انہوں نے اس دور میں بھی کلاس کے اندر بھی یہ ایک ابھرتے ہوئے ستارے تھے اور بڑی محنت کرتے تھے، اور آج بھی اپنی اس محنت، اس کوشش سے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم و فضل میں مزید اضافہ فرمائے، اور جس نہج پہ انہوں نے کام شروع کیا ہے بے انتہا خوشی و مسرت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ویسٹ کو دیکھتے ہیں، وہاں رہتے ہیں اور وہاں کی ترقی کو دیکھتے ہیں، ہم اس ترقی کو دنیاوی ترقی کے اعتبار سے نہ دیکھیں بلکہ دینی ترقی کے اعتبار سے دیکھیں، ایک علمی ترقی کے اعتبار سے دیکھیں، تو وہ بہت آگے ہیں۔ تو اس نہج پر ایسے ادارے کی بنیاد رکھنا، جس سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ ایک شجرہ طیبہ بن جائے۔ ایک شجرہ طیبہ وہ تھا جو شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لگایا، اور ایک شجرہ طیبہ وہ کہ جس کی ایک اور بنیاد حضرت مولانا فضل الرحمن انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی، اور آج ایک اور یہ شجرہ طیبہ ہے جس کی شاخیں آسمانوں پر جائیں گی انشاءاللہ۔ علماء یہاں موجود ہیں، مزید کوئی گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو طالب علم آج یہاں سے صرف فارغ ہو رہے ہیں، ان کے لیے صرف 2 اہم باتیں میں جو اپنے تجربے سے گزشتہ 2 دہائیوں سے 18 سال کے قریب ہو گئے ہیں، جو میں نے یورپ میں رہ کر، برطانیہ میں رہ کر سیکھا۔ ایک تو یہ کہ آپ رکے نہیں، اپنے آپ کو روکے نہیں تعلیم حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے میں، ریسرچ کرنے میں۔ یہ سلسلہ جاری رکھیں، اور جتنا ممکن ہو سکے جاری رکھیں، جتنی آپ کی استطاعت ہو۔ یہ رکنا نہیں چاہیے، یہ اینڈ نہیں ہے، یہ آغاز ہے۔ جہاں آپ رک گئے
تو رکا ہوا پانی بھی گدلا ہو جاتا ہے. آپ نے ایک ندی، ایک نہر سے نکل کر ایک دریا اور ایک سمندر بننا ہے. نہ بھی بنے اس کا حصہ بن جائیں. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جو یورپ میں رہ کر سیکھی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، ریسرچ کو جاری رکھیں. سمندر ہے، غوطے لگاتے جائیں، غوطے لگاتے جائیں اور آپ وہ موتی اس سے نکالتے جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ آگے بڑھیں تو تحمل کا دامن نہ چھوڑیں. میں نے یورپ میں گوروں کو دیکھا، ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں پریزن سروس میں، جیل کے اندر ایز اے چیپلن. تو ان کے اندر برداشت بہت ہے. اور ہمارا سب سے بڑا جو مجھے نقصان نظر آتا ہے اس معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر بالخصوص اور بالعموم پوری امت مسلمہ جو ہے، ہم میں برداشت نہیں ہے. کسی بھی حوالے سے ہم برداشت نہیں کر سکتے کسی کو، چاہے وہ علمی حوالے سے ہو، فکری حوالے سے ہو، اپنی فیملی تعلقات ہوں. ہم میں برداشت ختم ہو گیا ہے. تو میں نے گوروں کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر تحمل بہت ہے، برداشت بہت ہے. وہ ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، بڑے سے بڑی بات کو مسکرا دیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ جو میں نے ان میں دیکھی ہے وہ یہ کہ وہ ہر وقت مسکراتے ہیں. جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمیں آقا علیہ السلام نے جس کو کہا مسکرانا صدقہ ہے، وہ ہر وقت مسکراتے ہیں. آپ کچھ بھی کہہ دیں وہ مسکرائیں گے. اور اس کے علاوہ درگزر کرتے ہیں. یہ ان کو یہ جو چیزیں ہیں اس کو وہ کہتے ہیں میجک ورڈز. معاف کرنا، سوری بولنا، ایکسکیوز می بولنا، تھینک یو بولنا. میرا پہلا تجربہ ہی ایسا ہوا جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا. پہلی بار میں پاکستان سے پہلی بار باہر نکلا. میں پہلی بار پہنچا تو میں نے منی ایکسچینج کروائی ایئرپورٹ کے اوپر. تو میں لے کر ایسے نکلنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے تھینک یو نہیں بولا. ایئرپورٹ کے اوپر مجھے یہ بات کہی. تو ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، ہم برداشت نہیں کرتے. عدم برداشت بہت ہے ہمارے اندر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. انشاءاللہ آپ دنیا میں کہیں جائیں گے اور دین کی اشاعت کریں گے. تو جب تک آپ اپنے اندر اپنی گفتگو میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا. حضور نے اپنی عمر کو سامنے پیش کیا، اپنی زندگی کو سامنے پیش کیا. میں نے تمہارے سامنے تمہارے ساتھ رہ کر، تمہارے درمیان رہ کر ایک طویل عرصہ گزارا ہے. تم نے میری زندگی نہیں دیکھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تھا تو کہا کان خلقہ القرآن. تو یہ چیز اپنے اندر آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یہاں سے نکلیں تو ایک تو تعلیم، ریسرچ، آگے بڑھنا، اس کو نہ چھوڑیں. تنقید کی پریشانی نہ کریں. تنقید سے آپ نہیں بچ سکتے. آپ کچھ نہیں کریں گے تب بھی تنقید ہوگی، آپ کچھ کریں گے تب بھی تنقید ہوگی. تو اسی لیے اس کی فکر نہ کریں، اللہ پہ توکل کریں اور اپنے حصے کا جو ہے نا دیا جلاتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے، آپ کے اساتذہ کا سایہ تا دیر آپ کے سروں پر قائم و دائم رکھے، اس ادارے کو رہتی دنیا تک قائم رکھے اور اس سے پوری دنیا میں اسکالر تیار ہو کر جائیں اور دین کی اشاعت و تبلیغ کریں. باتیں کرنے کو بہت ہیں اور یورپ کے بڑے مسائل ہیں اور اس کے لیے بے شمار چیزوں کی، بے شمار کام کی ضرورت ہے جس میں ابھی تک ہم بہت پیچھے ہیں. اپنے آپ کو صبر و تحمل سے، برداشت سے آگے بڑھیں. اور جیسے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامن برکاتہم علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جو اصل ہے نا اس کو نہ بھولیں، اپنی اصل کو نہ چھوڑیں. یہاں سے آپ فارغ ہو رہے ہیں تو یہاں سے تعلق رکھیں. جب تک آپ یہاں سے تعلق رکھیں گے آپ کو اللہ رب العزت نوازتا رہے گا. تو اپنی اصل کو نہ چھوڑیں، اصل سے جڑے رہیں. اور وہ کہیں پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
العظمت والکبریاء لک یا رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.